بلبل ہند مولانا سید ابن حیدر قبلہ کی مناسبت سے اودنامہ میں چند تحریریں شائع ہوئی ہیں۔ پہلی تحریر آیت اللہ عقیل القروی کی شائع ہوئی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: جناب حجت الاسلام والمسلمین عمدۃ الذاکرین استاذ الاساتذہ مولانا سید ابن حیدر صاحب قبلہ لکھنوی بلا شبہ ایسے علماء اور ذاکرین میں شمار ہوتے ہیں جن کا خمیر ہی عرفان و عشق ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے تیار ہوا تھا۔ ان کے ریلت سے علوم اور اقدار کا ایک سجیلا پیکر خاک لکھنؤ میں روپوش ہو گیا۔ ان کی شخصیت وزاداری، حفظ مراتب، حسن اخلاق، مروت اور بزرگواری کے اقدار کا ایک زندہ منشور تھی۔ یوں تو تدریس اور تذکیر بس یہی دو کلمات ان کی حیات معنوی کا خلاصہ ہیں۔ مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ میں علوم دینیہ کی تدریس اور مجلس حسین علیہ السلام میں امور دینیہ کی تذکیر، لیکن بظاہر ان دو چھوٹے چھوٹے کلمات کی فکری، عملی، اخلاقی اور ادبی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ ان کے تلامذہ ان سے بہت ارادت و عقیدت رکھتے تھے اور وہ نہایت شفقت اور شگفتگی کے ساتھ اپنے تلامذہ کی تربیت کرتے تھے، اور فن ذاکری میں بھی وہ ایک منفرد روایت کے امانت دار تھے۔ نوک پلک سے سجی سوری ہوئی زبان، گونگے مطالب کو زبان دینے والے برجستہ محاورے، مجرد معنی کو محسوس پیکر عطا کرنے والی ترکیبیں اور مقتضائے حال کے مطابق اسالیب بیان کا انتخاب ان کا ترہ امتیاز تھا۔ فی الجملہ یہ کہنا حقیقت سے قریب ہوگا کہ ان کا اسلوب ذاکری ہر لحاظ سے ایک مستحکم اور متین اسلوب تھا۔ بہت پرجوش اسلوب نہیں تھا۔ مجمع سے داد طلب نہیں ہوتے تھے، مجمع خود داد دینے پر مجبور ہوتا تھا۔ آواز بھی فن ذاکری کے لیے نہایت موزوں پائی تھی۔ ان کا لہجہ ایسا تھا کہ سماعتوں میں رس گھولتا تھا اور لفظوں میں سوئے ہوئے معانی کو ایسے جگاتا تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے آنکھوں میں کھپنے لگتے تھے۔ اکثر جب شعراء کی پیشخوانیوں کے بعد وہ اپنا بیان شروع کرتے تھے تو ان جملوں سے ابتدا کرتے تھے: ابھی ابھی آپ نظم سماعت فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ نظم کے بعد نثر میں وہ کیف باقی نہیں رہتا جو نظم کا مد مقابل ہو سکے۔ لیکن اسے کیا کیا جائے کہ جب نظم اپنی معراج پر پہنچ جاتی ہے تو مشیت قرآن بھیج دیتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت کریمہ بحر خفیف میں تلاوت کر دی، جس سے نظم بگڑنے نہ پائے، نثر بکھرنے نہ پائے۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے جملوں کو ادا کرنے کے بعد جب داد پاتے تھے تو شعراء کی طرح ہاتھ اٹھا کر آداب بھی بجا لاتے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے موقعوں پر ہاتھ کا اشارہ بہت ہلکا ہوتا تھا۔ اس میں بھی ایک متانت کا انداز تھا۔ ان کی شخصیت میں وہ تمام عناصر نہایت متناسب انداز سے مجتمع تھے جو تہذیب مودت اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممتاز عناصر ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ریحان حسن کا مضمون مولانا سید ابن حیدر قبلہ کی طرز تحریر پر اور منظوم حصے میں زیغم بارہ بنکوی، سید جرار رضا جائسی اور مولانا ارشاد حسین معروفی کی تعزیتی نظمیں بھی موجود ہیں۔ مولانا ارشاد حسین معروفی کی نظم سے چند اشعار ملاحظہ ہو: علم میں مہر ضیا بار تھے ابن حیدر، دہر میں تابش کردار تھے ابن حیدر، خطبہ دیتے تھے وہ بے خوف و خطر منبر سے، مدح میں میثم تمار تھے ابن حیدر، علم فن ان کے قدم کے تھے رہین منت، مسند درس کے شاہکار تھے ابن حیدر، کیوں نہ ہو عرش علا فکر رسا پر نازا، فرش پر سو کے بھی بیدار تھے ابن حیدر، خاموشی میں بھی جہاں شان تکلم تھی عیاں، رہ کے چپ صاحب گفتار تھے ابن حیدر، بلبل ہند خطابت میں لقب پایا تھا، مثل نو نہروی فنکار تھے ابن حیدر، ان کو حیدر کی غلامی کا شرف حاصل تھا، عشق میں بوذر و عمار تھے ابن حیدر، درد و رقت سے شہیدی کے مصائب پڑھتے، ابن حیدر کے فداکار تھے ابن حیدر، مسکراتے تھے کبھی پھول کی مانند جناب، گریا کرتے تھے عزادار تھے ابن حیدر، مرگ عالم سے کبھی پر نہیں ہوتا رخنا، حصن مضبوط کی دیوار تھے ابن حیدر، سوگ میں مادر علمی ہے جہاں رحلت سے، غمزدہ قوم ہے سردار تھے ابن حیدر، لکھنؤ کے چمنستان میں آئی ہے خزاں،
ایک نادر گلے گلزار تھے ابن حیدر، ان کے مرنے سے فضا ہو گئی سونی سونی، دل ہے ویران کے دلدار تھے ابن حیدر۔ ان کے شاگرد تھے ارشاد ہزاروں علماء، قلعے دین کے معمار تھے ابن حیدر۔